ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ بیدار ہیں آپ لوگ؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ حضرات محترم، بڑا بہترین کلام آپ حافظ و قاری عمر گل صاحب استاد مدرسہ حنفیہ چشتیہ سے سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ایک جانی مانی شخصیت جس کو آپ روز سنتے رہتے ہیں، جمعے میں سنتے رہتے ہیں، مگر جب جلسوں میں تقریر ہوتی ہے تو نرالی اور عجیب و غریب انداز میں تقریر حضرت کی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ مولانا عابد رضا صاحب کی تقریر سننا نہیں چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ سبھی لوگ سننا چاہتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے مقبولیت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کو روز بار بار آدمی سنتا ہو مگر پھر بھی دل کی پیاس نہیں بجھتی ہو، ایسا مقرر بڑی مشکل سے انسان کو ملتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسا با کمال استاد، ایسا بہترین مقرر ہمارے اور آپ کے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری محمد احمد بقائی صاحب کی قسمت میں آ گیا ہے کہ جنہوں نے جامعۃ الزہرا للبنات وہاں بنایا، اور یہیں پر جامعۃ الزہرا للبنات کا قیام کیا، کلیۃ الزہرا للبنات کا قیام کیا، مدرسہ حنفیہ چشتیہ کا قیام کیا۔ یہاں بچیوں کی تعلیم ہو رہی ہے، وہاں بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ایسے باکمال استاد آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جب تک یہ علاقے میں رہیں گے ہم دعا کریں گے کہ ہمیشہ جب تک ان کی سانسیں باقی ہے ہمارے اس عزیز نگر مریاؤں کے اندر حضرت اپنے قدم رنجہ فرماتے رہے اور ہمیں اپنے فیوز و برکات سے مستفیض کرتے رہے۔ حضرت کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں بغیر کسی تمثیل کے حضرت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کر دیں۔ نعرہ تکبیر! اور زوردار لگائیے، اور زوردار لگائیے کہ ہمارے جو علماء اکرام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چل کر یہاں آ جائیں۔ دیکھیے علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا عرب مصباحی صاحب استاد پرنسپل مدرسہ حنفیہ امام احمد رضا مسجد کلیان پور سے تشریف لا رہے ہیں۔ مدار والی مسجد کلیان پور کے مدرسے سے استاد محترم تشریف لا رہے ہیں، اور بھی علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں۔ نعرے سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! علماء اہل سنت! نعرہ رسالت! حضرت علامہ مولانا عابد رضا مصباحی مائک پائی۔ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ جہاں میں دھوم مچی ہے کہ آج دیوانے، جہاں میں دھوم مچی ہے کہ آج دیوانے، رسول پاک کا گلشن نیا سجائیں گے۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت اور احترام و خلوص کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اور مرکز روحانیت پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ مقدس اور بابرکت پروگرام 5واں سالانہ جشن معلم کائنات و جلسہ دستار حفظ
اور آپ حضرات اس میں محسن ملت حضرت قاری محمد احمد بقائی صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ میں اس پروگرام میں آنے والے سبھی علماء اہل سنت کا اور اپنے سبھی دینی اور مذہبی بھائیوں کا پرجوش استقبال کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب انسان کے زندگی کے ہر موڑ کے لیے رہنما ثابت نہیں ہوتا۔ تنہا مذہب اسلام ہے پوری دنیا میں جو انسان کی زندگی کی ہر موڑ کی قیادت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نازک سے نازک ترین موڑ بھی انسان کی نگاہ کے سامنے کیوں نہ ہو، مذہب اسلام وہاں پر اپنا اصول پیش کرتا ہے، اے انسان یہاں پر تمہیں اس طریقے سے کردار و عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے آقا حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان جیتی پہ تشریف لے آئے اسلامی نظام حیات کو لے کر۔ بے پناہ مشکلات کے دور سے میرے آقا گزرے ہیں، مگر میں بڑی صفائی کے ساتھ پہلے یہ کہہ دوں، میرے آقا نے تبلیغ کی جن دشوار وادیوں کو فتح فرمایا ہے، تکلیفیں سہنا میرے آقا کی مجبوری نہیں تھی، میرے آقا نے تعلیم امت کے طور پر یہ کام کیا۔ اور انبیاء اکرام کی مقدس زندگی اور ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے والے ہمارے علماء جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے نازک زمینیں عطا کی تھی۔ آج کی جدید سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمینیں جیسی ہوتی ہیں انسان کی طبیعت ویسی ہوتی ہے۔ آب و ہوا کا اثر انسان کے ذہن و فکر پہ پڑتا ہے۔ پتھر کی زمین کا بسنے والا انسان سنگ دل اور سخت دل ہوتا ہے۔ نرم و نازک زمین پر، نرم و نازک ماحول میں، گلستانوں اور چمنزاروں کے بیچ میں زندگی گزارنے والے انسان کی طبیعتوں میں بے پناہ لطافت ہوتی ہے، بے پناہ نزاکت ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور انبیاء کرام کو خدائے قدر و جبار نے جلوگر فرمایا۔ مصر کی سرزمین پر ہے، وادی نیل کے قریب ہے، کوئی نکھتوں کے ماحول میں ہے، بہاروں کے ماحول میں ہے، پھولوں کے ماحول میں ہے، گلزاروں کے ماحول میں ہے۔ یہ ماحول بتا رہا ہے کہ وہاں کے بسنے والے انسانوں کی طبیعتوں میں لطافت ہے، نزاکت ہے، نازکی ہے۔ مگر آپ غور فرمائیں اور اندازہ لگائیں، اسلام چونکہ آفاقی مذہب ہے، آقائے کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدرت نے جس زمین کا انتخاب کیا تھا، ایک مرتبہ آپ اس زمین پر بھی اپنی نظر ڈال کر کے دیکھ لیجئے، وہ بہاروں کی زمین نہیں ہے، وہ نکھتوں کی زمین نہیں ہے، وہ گلستہ کی زمین نہیں ہے، بلکہ وہ پتھروں کی زمین ہے۔ میرے آقا بطحا کی زمین پہ جلوگر ہو رہے ہیں، پتھروں کی زمین پر، پتھروں کے علاقے میں، پتھروں کے ماحول میں، پتھروں سے مقابلہ کرنے کے لیے زمین بھی پتھر کی ہے، مکان بھی پتھر کا ہے، ہاتھوں میں بھی پتھر ہے، بت بھی پتھر کے بنائے گئے ہیں، اور پتھروں کے اسی ماحول میں مصطفیٰ جان رحمت کو رحمت عالم بنا کر کے جلوگر کیا گیا۔ محبوب، تمہیں پتھروں کی دنیا دی جا رہی ہے، پتھروں کی زمین دی جا رہی ہے، پتھروں کا علاقہ دیا جا رہا ہے، مکان بھی پتھر کے ہیں، ہاتھوں میں بھی پتھر ہیں، بت بھی پتھر کے ہیں، انسان کا دل بھی پتھر کا ہو چکا ہے، اور پتھروں کے اسی ماحول سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے، انہی پتھروں کو اٹھانا ہے، انہی پتھروں کو نکھتیں دینی ہے، انہی پتھروں کو گلستہ بنانا ہے، انہی پتھروں کو آباد کرنا ہے، انہی پتھروں کو زبان گویائی دینا ہے، انہی پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ بلند کر دینا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ رحمت عالم انہی پتھروں کے ماحول میں تبلیغ کا پھول لے کر کے نکل رہے ہیں، ہدایت کا پھول اپنے لبوں پہ سجا کے نکل رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ رحمت عالم روزانہ
اپنے لبوں پہ ہدایت کا پھول سجا کے لیے چلے جا رہے ہیں، اور شام کو جب میرا محبوب آتا ہے تو زخمی بدن لے کے آ رہا ہے، زخمی وجود لے کے آ رہا ہے۔ میں جن کے واسطے کچھ پھول لے کے نکلا ہوں، انہی کے ہاتھوں کے پتھر میری تلاش میں ہیں۔ یہ کیفیت ہے مصطفیٰ کی، مگر تاریخ شاہد ہے کہ رحمت عالم نے انہیں پتھروں کی دنیا بدل کے رکھ دی تھی، پتھروں کا ماحول بنا کر کے رکھ دیا تھا، پتھروں کی تقدیریں بلند کر کے رکھ دی تھی۔ عالم یہ ہے کہ انہیں پتھروں سے رحمت عالم نے انتخاب کیا ہیرے اور جواہر کا۔ ابو بکر کو نکالا، صدیق اکبر بنا دیا، فاروق اعظم کو نکالا، فاروق بنا دیا، عثمان کو نکالا، غنی بنا دیا، ذوالنورین بنا دیا، علی کو نکالا تو باب العلم بنا دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت عالم جو خطبہ دے رہے تھے تو 1,25,000 صحابہ اکرام کی جماعت رحمت عالم کا خطبہ سن رہی تھی، رحمت عالم کا بیان سن رہی تھی۔ آپ غور کریں، مختصر سی زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگی کو کیسے بدل دیا تھا۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جو تبلیغ کی راہوں میں نکلتا ہے، جو تبلیغ کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، دستور ہے اسلام کا کہ انہیں پتھر کھانا ہوگا، انہیں پتھروں سے مقابلہ کرنا ہوگا، انہیں کانٹوں پہ گزرنا ہوگا، انہیں کانٹوں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ زبان کی تلخیوں سے بھی مقابلہ کرے، وہ دشمن کے پتھروں سے بھی مقابلہ کرے، وہ دشمنوں کے سنگ دل ماحول سے بھی مقابلہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میرے آقا نے اپنی مقدس زندگی ہمیں عطا کر دی ہے۔ بدر کی سرزمین پر ہیں، رحمت عالم دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، احد کی وادی میں ہیں، دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، طائف کی گلیوں میں ہیں، کوڑے اور کرکٹ ڈالے جا رہے ہیں، زخمی بدن لے کے میرے نبی واپس آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے ہو رہا تھا، میرے نبی کی کوئی مجبوری نہ تھی۔ میرے آقا حضور رحمت عالم زبان ہلا دیتے، دعا کر دیتے، پورا علاقہ بدل جاتا، مگر مصطفیٰ اپنی دعاؤں سے تبلیغ کرتے، ہم گنہگاروں کا کیا حال ہوتا، داعیان اسلام کا کیا حال ہوتا، مبلغین اسلام کا کیا حال ہوتا۔ یا رسول اللہ، آپ نے طائف کی گلیوں میں دشمنوں کا پتھر کھا کر کے ان داعیان اسلام کو دین کے لیے پتھر کھانے کا جذبہ عطا کر دیا ہے، حوصلہ عطا کر دیا ہے۔ اب دین کی راہ میں جو نکلے گا، دشمن کے پتھر سے مقابلہ کرنا ہے، کوڑے کرکٹ سے مقابلہ کرنا ہے، کانٹوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیشہ داعیان اسلام نے مقابلہ کیا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں کے کوڑے برداشت کر رہے ہیں۔ کربلا کی زمین پر امام حسین ہیں، یزیدی فوج کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں۔ تبلیغ کا یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے تاجدار بریلی کے دور کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اور اس کے بعد پھر آپ لکھنؤ کی سرزمین کے نزاکت و لطافت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو۔ لکھنؤ کی سرزمین ہے، لکھنؤ کا علاقہ ہے، لکھنؤ کا ماحول ہے۔ آج کے 100 سال پہلے کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی، اور پھر 25 سال پہلے کی بھی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ کیا حال ہے یہاں کی سرزمین کا، کیا حال ہے یہاں کا، کیا حال ہے سنیت کے حوالے سے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مگر الحمدللہ جب سے بزرگوں کے مبارک قدم لکھنؤ کی سرزمین پر آنا شروع ہوئے ہیں، اور داعیان اسلام کا جب جم غفیر لکھنؤ کی سرزمین کی طرف متوجہ ہونے لگا ہے، تو الحمدللہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ چپے چپے پہ مدارس اہل سنت نظر آ رہے ہیں، مساجد اہل سنت ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ لکھنؤ کی سرزمین کی تبلیغی دنیا کے حوالے سے اگر شخصیتوں کا انتخاب کرنا چاہو گے تو جہاں بہت سارے لوگوں نے مل کر کے دین و سنیت کی خدمتیں انجام دی ہیں، وہیں پر ایک بڑا پتلا اور نازک بدن بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، اور لیکن چہرے میں لطافت ہوگی، چہرے میں بالیغی ہوگی، حسن و جمال کا پیکر ہوگا، چلنے میں لطافت و سنجیدگی ہوگی، اور اس کا نام قاری محمد احمد بقائی ہے۔ آج سے 35 سال پہلے نشاط گنج کی سرزمین پر پولیس لائن کی مسجد کی امامت کے لیے آپ تشریف لے آتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ نے تبلیغی بیڑے کو اٹھایا ہے۔ رسول اللہ کا دور تبلیغ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، رسول اللہ کا پتھر کھانا ان کی نگاہ کے سامنے ہے، کانٹوں سے گزرنا ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور اسی کو اپنا آئیڈیل بنا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے آپ نے جگہ جگہ کئی مدارس اہل سنت کا قیام فرمایا، کئی مسجدیں قائم کی، اور آپ جب یہاں عزیز نگر کی دھرتی پر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج کے 10 سال پہلے یہاں کا ماحول کیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک قدم آیا ہے جس نے مدرسہ حنفیہ چشتیہ کے نام سے ایک عمارت، ایک زمین خریدی ہے، اور دھیرے دھیرے عمارت بننی شروع ہوئی ہے۔ جو منزلہ عمارت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، باضابطہ طور پر اس میں 5 وقت نماز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے تاکہ ہمارا سنی بھائی ادھر ادھر بھٹکتا ہوا نظر نہ آئے، اور جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام کیا
کیا گیا ہے، عید اور بقرعید کی نماز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ ہمارا سنی بھائی کہیں ادھر ادھر بھٹکتا ہوا نظر نہ آئے، اسے ایک پلیٹ فارم مل جائے جہاں پر جائے اور اپنے معبود حقیقی کو یاد کرے، جہاں پر پہنچے اور خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوا نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا دور تعلیم کا دور ہے، عصری دور کے تقاضے یہ ہیں کہ بچوں کو عصری تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ اس بات کی طرف بھی توجہ ہوئی قاری محمد احمد بقائی صاحب کی، اور آپ نے اس ادارے میں باضابطہ طور پر محلے کے بچوں کو پڑھنے کے لیے نرسری سے لے کر پری نرسری سے لے کر کے درجہ 8 تک کے تعلیم کا باضابطہ طور پر انتظام فرما کر کے تقریباً 250 یا 300 بچے اس ادارے میں آ کر کے روزانہ صبح و شام اپنے ماحول میں اور اپنے پاکیزہ وجود کے ساتھ عصری تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ مگر عصریات سب کچھ نہیں ہے، عصری دنیا کے لیے ہے، دنیا بنانے کے لیے ہے، دنیا سنوارنے کے لیے ہے، دنیا نکھارنے کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، عصری تعلیم کے لیے کالج بہت ہیں، اسکول بہت ہیں اور دنیا کی دانشگاہیں بہت ہیں، مگر وہاں یہ تو بتایا جاتا ہے اے کیسے لکھنا ہے، بی کیسے لکھنا ہے، سی کیسے لکھنا ہے، زیڈ تک لکھنے کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے، سائنس کے ماحول میں اتار دیا جاتا ہے، ذہن و فکر کو دنیا کی لذتوں سے سجانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، مگر ہمارے بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے تمہارا معبود حقیقی کون ہے، سجدہ کس کی بارگاہ میں کرنا ہے، نماز کس طرح ادا کرنی ہے، روزہ کس طرح ادا کرنا ہے، اور تمہیں وضو کس طرح کرنا ہے، نماز میں قیام کا انداز کیا ہوگا، رکوع کا طریقہ کیا ہوگا، اسے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ نبی کی محبت کیا چیز ہے، اسے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کا احترام کیا چیز ہے، اسے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ علماء اہل سنت کی قدر و قیمت کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسی عصری درسگاہیں قائم کریں جہاں مسلمانوں کے بچے عصری تعلیم سے اپنے وجود کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے آراستہ ہوں، تاکہ آگے بڑھ لینے کے بعد، آگے ترقی کر جانے کے بعد اگر ہمارا بیٹا جج کی کرسی پر بیٹھا ہو، قلم ہلا رہا ہو، تو قلم ہلانے سے پہلے قرآن اس کی نگاہ کے سامنے ہو، حدیث اس کی نگاہ کے سامنے ہو، دنیا کے جس حصے میں وہ دنیا کے جس خطے میں ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی پہنچ کر کے اپنی معاش و معیشت کی دنیا کو آباد کیے ہوئے ہو، وہ کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارا بچہ عاشق رسول بن کر زندگی گزارے، وفادار رسول بن کر کے زندگی گزارے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کی عصری دانشگاہیں جو مسلمان کے بچوں کے ذہن و فکر کا اغوا کر رہی ہیں، ہم ان پر کڑی نظر رکھیں، اور ضرورت ہے اس بات کی، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کوئی اسکول قائم کریں، انگریزی میڈیم سے ہو یا انگلش میڈیم سے ہو یا ہندی میڈیم سے ہو، جو بھی انسان کی بساط ہے اس کے مطابق یہ عصری درسگاہ قائم کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا لازمہ حصہ یہ ہو کہ دینیات کا شعبہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں اس بات پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک جو کلاس ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کا وقت خاص کر دیا گیا ہے دینیات کے لیے، جہاں مسلمان کے بچے باضابطہ طور پر دینی استاد کے پاس بیٹھ کر کے وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ اور اسکولوں میں آپ جائیں گے تو دنیا کے ترانوں سے ان کے اسکول کا افتتاح ہوتا ہے، تعلیمی افتتاح جو ہوتا ہے دنیا کے نغموں اور ترانوں سے ہوا کرتا ہے، لیکن آپ یہاں جب صبح کو آئیں گے، صبح کے 8 بج رہے ہوں گے اور آپ کے بچے قطار لگا کر کے کھڑے ہوں گے، تو ان سے دنیا کے ترانے نہیں پڑھوایا جاتا ہے، ہمارے بچے سے یہ پڑھوایا جاتا ہے، بیٹے پہلے پڑھ لو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، انہیں یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے بچے اسکول کی دنیا سے سنورتے ہیں، قرآن مجید ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لکھنے کے لیے قلم ہوتا ہے، اردو زبان لکھتے ہیں، اردو زبان پڑھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو بچوں کا معاملہ ہوا، ہماری خواتین اسلام بھی کسی میدان میں کم نہیں رہی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کے لیے صرف مردوں ہی کو حکم نہیں دیا ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، ایک جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم
العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں مردوں پہ جس طرح علم دین کا سیکھنا فرض ہے، عورتوں پر بھی علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ ضروریات دین اور روزمرہ کے مسائل جو انسان کی زندگی کے دائیں اور بائیں ہیں، اور وہ پاکیزہ ماحول اسلامی اتنا سیکھ لینا کہ وہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر سکے۔ ہر مسلمان پر بھی، مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پہ بھی فرض ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی نسواں ہونا چاہیے، کوئی علمی دانشگاہ ہو، معلمات ہوں، اور باضابطہ طور پر ان کو دین کی تعلیم دی جائے، اسلام کی شہزادیوں کو، دختران اسلام کو۔ اس کے لیے بھی اہتمام یہیں عزیز نگر کی سرزمین پر حضرت قاری محمد احمد بقائی صاحب اللہ نے فرما دیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ کلیۃ الزہرا للبنات کی 2 منزلہ عمارت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دینیات کی تعلیم ہو رہی ہے، اعدادیہ سے لے کر رابعہ تک کی بچیاں وہاں پر موجود ہیں۔ ہاسٹل کا باضابطہ انتظام کر دیا گیا ہے۔ باصلاحیت اور قابل قدر معلمات کی زیر نگرانی دینی تعلیم کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کتنا پیارا اور مبارک سما ہے ہماری نگاہوں کے سامنے کہ ایک طرف وہ ادارہ مدرسہ حنفیہ چشتیہ ہوتا ہے اور صبح کو وہاں سے صدا آتی ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، تو ادھر دختران اسلام کہہ رہی ہوتی ہے یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ اس ضرورت کو سمجھیں اور محسوس کریں۔ اگر واقعی آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ دونوں ادارے اس لائق ہیں کہ اس کا تعاون کیا جائے، میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، یہ ادارہ خود آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے اور اس تعلیم کا ایک حصہ آپ بھی بن جائیے۔ غریبوں کی مدد کیجئے، کوئی غریب بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیجئے، کوئی غریب لڑکی پڑھ رہی ہے اس کی تعلیم کا خرچ آپ اپنے ذمہ لے لیجئے۔ ادارہ بن رہا ہے، آپ آئیے، جو ضرورت آپ کی نگاہ کے سامنے آ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اسلام کی شہزادیوں کو آرام پہنچا سکتے ہیں، خدا قدیر جبار نے آپ کو جس اعتبار سے حیثیتیں دی ہیں اس اعتبار سے آپ اس علمی درسگاہ کو اور اس علمی دانشگاہ کو آگے بڑھانے کے لیے دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں ہر طرح سے تیار کر لیجئے۔ یہ ہے دامن، یہ ہے غریباں، آؤ مل کر کام کریں۔ موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ غور کیجئے اور اندازہ لگائیے۔ یہ تو علم کے حوالے سے ہوا، آپ سنیت کے حوالے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دین اور سنیت کے حوالے سے سنیت کی حفاظت ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ مسلمان بھائیوں کے دین کا بچانا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ جس طرح ہم سنی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی سنی رکھیں، اپنے پڑوسی کو بھی سنی رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی سنی رکھیں، اپنے دائرہ تبلیغ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، آپ غور کیجئے، ایک سنی امام کی ابتدا میں نماز پڑھ لینا، ایک سنی امام کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی قیادت کو قبول کر لینا، یہ آج کا دور کا کتنا بڑا چیلنج ہماری نگاہوں کے سامنے، مگر مدرسہ حنفیہ چشتیہ اس کام کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ سنی ابتدا کے امامت میں آج ہمارے محلے کے سنی بھائی اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے مسلک کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، چراغ عشق مصطفیٰ کی لو کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل وہ دور تھا کہ نبی کی محبت میں ایک پرچم بھی لگانے کی توفیق نہیں ملتی تھی، آج وہ دور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی کے میلاد کا مقدس مہینہ آتا ہے، رحمت عالم کے ولادت کی مقدس تاریخ ہوتی ہے، تو یہاں کے در و دیوار اس بات کا اعلان کرنے لگتے ہیں آؤ مل کر ہم منائیں جشن میلاد رسول، آج کی تاریخ میں سرکار دی پیدا ہوئی۔ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں آج کے 6 سال پہلے یہاں کی زمین کا اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوں، اور آج جو سنیت کی زلف سمر کے نگاہوں کے سامنے آئی ہیں اس کا مشاہدہ آپ کی نگاہیں خود کر رہی ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں نے بہت پہلے جو یہاں پر ہمارے جمعہ کے مصلیان اکرام موجود ہیں انہیں اس بات کی خبر ہے، علم ہے، بہت پہلے میں نے کہا تھا جب 1-2 صف لوگ جمعہ کی نماز میں آ رہے تھے، اس وقت میں نے کہا تھا میرے سنی بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نروس نہ ہونا، بے بس نہ سمجھنا، کمزور نہ سمجھنا،
دین اللہ کا ہے، اس کے معاونین پیدا ہوتے رہیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ بابرکت علماء اکرام کے قدم عزت تمہاری گلیوں میں ہوں گے، تمہارے شہر میں ہوں گے، تمہارے علاقے میں ہوں گے۔ آج وہ مبارک دن میری نگاہ کے سامنے آ چکا ہے، آج میرا سر فخر سے اونچا ہو چکا ہے۔ بہت پہلے میری زبان سے جو جملہ نکلا تھا، آج اس کی تعبیر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ علماء اہل سنت کے نورانی قافلے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں کس کس کا نام لوں، شکار ماں کے تصویر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ جو چہرہ ہے اپنی جگہ آفتاب و مہتاب کی طرح درخشاں اور چمک تابندہ نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، دارالعلوم حنفیہ امام محمد رضا کے مقدس اساتذہ کرام بھی اپنے پرنسپل کی کے دامنے مقدس میں چھپ کر کے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کہ عابد رضا، ہم آپ کے اسٹیج پر آئے ہوئے ہیں آپ کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے۔ ہمارے مساجد اہل سنت کے مقدس ائمہ کرام جو بے پناہ مصروفیت کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے مولانا عبدالحکیم صاحب جو بامبے کی سرزمین پر رہتے ہیں، ہمارے آنے اور جانے اور پروگرام میں پہنچنے کی بنیاد پر کچھ تعلقات ہو گئے، بقائی صاحب کا تذکرہ چھڑ گیا اور چھڑتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم دونوں اس طرح سے ہو گئے جس طرح ایک انسان دو انگلیوں کو آپس میں متصل رکھا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، عروس البلاد کو چھوڑ کر کے لکھنؤ کی سرزمین پر منبر نور کی زیب و زینت بنے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ دارالعلوم حنفیہ چشتیہ کے، یہ ہمارے مدرسہ حنفیہ چشتیہ کے مقدس اساتذہ کرام ہیں۔ اور آپ آگے بڑھ کر کے دیکھیے گا، ابھی چند لمحے کے بعد اللہ اکبر، آپ کے سر کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ علمی درسگاہ جو پورے ہندوستان کے دل کی دھڑکن سمجھی جاتی ہے، وہ علمی درسگاہ جسے ہندوستان کے جامع ازہر کہا جاتا ہے، ازہر ہند کہا جاتا ہے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے صدر المدرسین، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، سراج الفقہا، محقق عصر حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین مد ظلہ النورانی، جو وہاں کے صدر المدرسین بھی ہیں، صدر شعبہ افتاء بھی ہیں۔ میں یہ اعلان کرنے والا نہیں ہوں کہ وہ تشریف لانے والے ہیں۔ اے عزیز نگر کے خوش عقیدہ مسلمانوں، حضرت تشریف لا چکے ہیں اور بہت جلد منبر نور پر جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ محقق عصر کے ساتھ ساتھ خطیب الہند، مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، ادیب شہیر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی نفیس احمد صاحب قبلہ قادری، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، یہ مبارک قدم آپ کے اس شہر محبت میں آ چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید شعیب العلیم بقائی صاحب قبلہ کی آمد، اور بھی بہت سارے علماء کرام۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، مبارک پور کے اساتذہ کو پا جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لوگ اور لوگوں کو تو بڑی آسانیوں سے پا جاتے ہیں، مگر یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ 6 مہینے سب باندھ کر کے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ، یہ شخصیتیں اتنی مہربان ہیں کہ قاری محمد احمد بقائی صاحب قبلہ نے صرف ایک فون کیا تھا، حضور آپ کے مدرسے میں آپ کا جلسہ ہے اور آپ کی آمد ہم چاہتے ہیں۔ فوراً ادھر سے جواب آیا، بقائی صاحب ہم آپ کی دعوت کو لبیک کہہ رہے ہیں اور آپ تاریخ بتائیے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کرم فرمائی کا عالم، یہ مقدس شخصیتیں، میں تو بڑے خوش عقیدگی کے ماحول میں اور بڑے تر و تازہ ماحول میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ خود تشریف فرما ہے میرے گھر۔ بتاؤ خوش نصیبی کیا کروں میں؟ آج خوش نصیبی ہماری آسمان کی بلندیوں پر ہے، ہمارا سر آسمان کی بلندیوں سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اور میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، اے عزیز نگر کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اگر اسی طرح آپ بقائی صاحب کے اس سفر کے گردے راہ بن گئے تو وہ دن دور نہیں کہ یہاں کا ذرہ یہ اعلان کر رہا ہوگا، یہ میرے صحابہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، لفاظی سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب اپنی فکر کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے انداز کو بدلو
اور جہاں بھی بنیادی کام ہو رہا ہے آپ وہاں تعاون کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہمارے بچوں کا دین بچے، ہمارے بچوں کا مسلک بچے، ہمارا بچہ عاشق رسول بن کر کے زندگی گزارے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں وہ نہیں ہوں کہ صرف اپنے مدرسے کی تعریف و توصیف کیا کرتا ہوں، بلکہ سچائی یہ ہے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی دینی ادارہ مسلک کا کام کر رہا ہے ہم اس کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، ہم اس کی ترقی کی دعا کر رہے ہیں۔ کام کوئی کر رہا ہو، دین ہی کا تو کام ہو رہا ہے اور اس کی ترقی کی دعا کرنا ہمارا بنیادی فریضہ بنتا ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں۔ مگر خاص طور سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مدرسہ حنفیہ چشتیہ اور کلیۃ الزہرا للبنات کا نام ہی کیوں لیا جا رہا ہے؟ میرے عزیز، چونکہ یہ پروگرام اسی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، یہ بینر اسی کے نام کا لگایا گیا ہے، آپ اسی کے حوالے سے تشریف لے آئے ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعارف کرائیں کہ آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے، کہاں تک کام کر چکا ہے، آگے اس کا ارادہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ ادھر ادھر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے، آپ آج سے اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم اپنے بچے کو کسی ایسی علمی درسگاہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے جہاں عصری تعلیم کا بھی انتظام ہو اور مذہبی تعلیم کا بھی انتظام ہو۔ یا تو آپ اپنے گھروں میں، یہ دیکھیے ہمارے قاری روشن صاحب قبلہ جو اکبر نگر سے تشریف لے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی بچوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے آپ بھی ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل جلد از جلد اس کلیہ کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ میرے عزیزوں اور میں نے کہا تھا نا، علماء کی آمد ہوتی جائے گی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء کا استقبال کریں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آؤ اب ہم تعلیم کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے آج کے 20-25 سال پہلے کا جب آپ اندازہ لگائیں گے، بچیوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جب انتظام ہونے لگا پورے ہندوستان میں، جب آپ سروے کریں گے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قصبات میں باضابطہ طور پر کلیات کھول کر کے لوگوں نے بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ ایک دانشگاہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، میں پرزور اپیل کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے گھر میں اگر بچیاں ہیں تو ان کو آپ دین کی تعلیم کے لیے کلیۃ الزہرا للبنات کے حوالے کر دیجئے، بقائی صاحب کے دامن ملا کر کے آپ عریضہ پیش کیجئے کہ حضور اس کا داخلہ لے لیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کچھ دین سیکھ جائے، کچھ مسئلہ سیکھ جائے۔ دیکھیے عورتوں کے کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں، پرسنل مسائل ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگوں سے نہیں پوچھ سکتی ہیں۔ آپ غور کیجئے وہ کتنا نازک موڑ ہوتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی عالمہ ہو جو اس کی زندگی کی تربیت کر سکے، اس کی زندگی کو نکھار سکے، اس کے پرسنل مسائل کو بھی بتا سکے اور بے تکلفی کے ساتھ وہ دین کو سیکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی بچیوں کو اس بات کے لیے آمادہ کریں گے کہ تمہیں کلیہ میں پڑھنا ہے، کسی معلمہ کے حوالے کریں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس وقت 45 بچیاں ہاسٹل میں رہ کر کے دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ دینیات کا بھی شعبہ ہے، اعدادیہ سے لے کر درجہ رابعہ تک کی بچیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں، اور باضابطہ طور پر 2 درجن کے قریب محلے کے گھروں سے بچیاں آتی ہیں جو پڑھ کر کے چلی جاتی ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا یہ دین کا کام نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ میرا کام ہو رہا ہے؟ کیا یہ بقائی صاحب کا کام ہو رہا ہے؟ کیا یہ علماء اہل سنت کے گھر کا کام ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کام اس رسول وقار کا ہو رہا ہے جسے مکین سبز گنبد کہا جاتا ہے۔ رحمت عالم نے پتھروں کے ماحول سے دین کو جو قوم و ملت کے حوالے کیا تھا، اسی دین کی حفاظت کے لیے مدرسے کھولے گئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ اپنے گھر کی بچیوں کو تیار کیجئے اور آمادہ کیجئے کہ تمہیں کلیۃ الزہرا للبنات میں رہ کر کے پڑھنا ہے اور تمہیں دین سیکھنا ہے، دین کی معلومات حاصل کرنی ہے، اور آپ اپنے بچوں کو تیار کیجئے۔ بقائی صاحب جب آپ کو آواز دیں، آپ ان کی آواز پر لبیک کہیے۔ ویسے میں فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، عزیز نگر اور علی نگر کے رہنے والے خوش عقیدہ مسلمان اتنے جیالے ہیں کہ جب بھی ہم نے ان کو آواز دی ہے، ان لوگوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ہے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، اور انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ اتنا بڑا منبر آج سجا ہوا ہے۔ علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جشن معلم کائنات شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ابھی آپ سر کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ مدرسہ حنفیہ چشتیہ کے 2 فارغ طلبہ کے سر پہ تاج حفظ سجایا جائے گا۔ یہ بھی ہر والد کو نصیب نہیں ہوتا ہے کہ وہ سر کی آنکھوں سے دیکھے کہ میرے بچے کے سر پہ تاج حفظ قرآن سجایا جا
جا رہا ہے. باوقار علماء اہل سنت کے مقدسات ہو, یہ چند ہی ایسے والدین ہوتے ہیں جن کو یہ سعادتیں ملا کرتی ہیں. اے خوش عقیدہ مسلمانوں, اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کرو کہ میرے بیٹے وکیل بننا ہے بن جانا, جج بننا ہے بن جانا, تمہیں دنیا کا کوئی پوسٹ حاصل کرنا ہے حاصل کر لینا, مگر میری تمنا یہ ہے پہلے حافظ قرآن بن جا, پہلے عالم دین بن جا. اور اگر تمہیں یہ سعادتیں میسر نہیں آ رہی ہیں تب بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ایسا کوئی پروگرام ہو رہا ہے, ایسا کوئی ادارہ ہے جو قوم و ملت کے شہزادوں کو حافظ قرآن بنا رہا ہے یا عالم دین بنا رہا ہے, تو ہم اپنے مال کی کمائی کا, ہم اپنی کمائی کا حصہ نکال کر کے زکوٰۃ کی شکل میں, فطرے کی شکل میں, تعاون کی شکل میں, عطیے کی شکل میں, جس طرح سے بھی ہو سکے اس ادارے کا تعاون کریں. میں آپ سے پرزور اپیل کرنا چاہوں گا, رمضان کی مقدس بہاریں ہماری نگاہوں کے سامنے آنے والی ہیں. آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے زکوٰۃ و فطرات کے ذریعے جہاں غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہیں اپنے دینی اداروں کی بھی مدد کیا کرتے ہیں. آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس پاکیزہ ماحول کے وقت نہ کلیت الزہرا کو فراموش کریں اور نہ مدرسہ حنفیہ چشتیہ کو فراموش کریں, بلکہ آپ ہمیں کال کریں, ہمیں پتہ بتائیں, انشاءاللہ ہم دوڑ کر کے آپ کے دروازے تک پہنچیں گے. دین کے لیے جانا ہے, نبی کی شریعت کے لیے جانا ہے, ایک ادارے کی ترقی کے لیے جانا ہے. اس لیے قوم و ملت کی نگاہ کے سامنے دامن پھیلانے میں مجھے کوئی شرم نہیں آتی ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, دین کے لیے چندہ کرنا رحمت عالم کی سنت ہے, انیس بے کساں کی سنت ہے, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی سنت ہے. اس لیے اگر دین کے لیے, اگر ادارے کی ترقی کے لیے, ادارے کے کارمے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کے دروازے پہ دامن بھی پھیلانے کی ضرورت پڑی تو ہم پھیلانے کے لیے تیار ہیں. قوم کے لیے بھیک مانگنے میں مجھے کوئی شرم نہیں, دین کے لیے بھیک مانگنے میں مجھے کوئی شرم نہیں. ہاں, آپ لوگ دعا کریں کہ خدائے قدیر و جبار میری زندگی میں کبھی وہ موڑ نہ لے آئے کہ کبھی میں اپنے لیے بھیک مانگ سکوں, اپنے بال بچوں کے لیے بھیک مانگ سکوں. لیکن میں آپ سے التماس کرتا ہوں, آپ میرے لیے یہ ضرور دعائیں کرتے رہیں کہ میں ہمیشہ دین کے لیے بھیک مانگتا رہوں, دین کا بھکاری بن کر آپ کے دروازے پر پہنچتا رہوں. آپ استقبال کرتے رہیں. یاد رکھیں, جب بھی آپ کے دروازے پر قاری محمد احمد بقائی اپنا قافلہ شوق لے کر کے پہنچے یا ان کا کوئی نمائندہ پہنچ جائے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ادارے جو فلک بوس عمارت آپ سے جس بات کا تقاضا کر رہی ہے اس تقاضے کی تکمیل کے لیے آپ اپنے خزانے کا منہ کھول دیجئے گا اور آپ اس ادارے کو آگے بڑھائیے تاکہ یہ گلستان ہرا بھرا رہے, بہاروں کا ماحول رہے, سنیت کا فروغ ہوتا رہے, مذہب اور شریعت کی حفاظت ہوتی رہے. خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس ادارے کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے اور لوگوں کے قلوب کو اس ادارے کی طرف مائل فرما دے. حضرت قاری محمد احمد بقائی صاحب قبلہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, انہیں حیات خود عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے انہیں بے پناہ جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغباں. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.